بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گرامی قدر سامعین، گزشتہ چند دنوں سے گجرانوالہ کے ہمارے کچھ احباب کی گفتگو چند وابیوں کے ساتھ مناظرہ کے لیے چل رہی ہے، تو مجھے کسی دوست کی معرفت سے چند وائس میسیج سننے کا اتفاق ہوا، جس میں وہ گجرانوالہ کے جو بھابی ہیں بطور مناظر اپنے عمر صدیق کو پیش کر رہے تھے اور بڑا بڑا چڑھا کر اس کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے کہ ہمارے عمر صاحب تو ہر وقت مناظرے کے لیے تیار ہے، جہاں کہیں گے وہ جانے کو تیار ہے، ان کے گھر جانے کو تیار ہے، یہ مناظرے کے لیے سامنے نہیں بیٹھتے۔ پیارے بھائی عرض وے ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਦਿਓ ਕਿ ਜੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਉਮਰ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਮਨਾਜ਼ਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਆਸਫ ਅਸ਼ਰਫ ਜਲਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਜੀ ਆਸਫ ਅਸ਼ਰਫ ਜਲਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਵੋ, ਉਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਸਫ ਅਸ਼ਰਫ ਜਲਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਕਤਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਂਝ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਜੀ ਆਓ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ ਇੰਝ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਆਓ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਬਵੋ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੀ ਆਖੋ ਉਮਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਦੇ ਅਹਿਸਾਨ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ۔ تو میں نے جب یہ باتیں سنی تو مجھے بڑا تعجب ہوا، اور میں نے یہ ضروری سمجھا کہ گجرانوالہ کے وابی ہوں یا کسی بھی شہر کے وابی ہوں، ان کا ذرا ایک دفعہ ریکارڈ درست کروا دوں۔ وہ کس بھول میں رہتے ہیں کہ ان کے مناظر ایسے کر دیتے ہیں ایسے کر دیتے ہیں۔ ابھی اتنا اندھیر تو نہیں مچا کہ کسی کو ساری باتیں بھول جائیں۔ میں ایک مرتبہ یاد کروانا چاہوں گا کہ 15 اپریل 2013 بروز پیر بعد نماز عشاء کی بات ہے، لاہور کے مضافات میں ایک گاؤں ہے جیا بگا شریف، جہاں پر شیر اہل سنت مناظر کبیر شاہکار جلالیت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عابد جلالی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا مرکز موجود ہے۔ وہاں کے وابیوں نے ایک جلسہ رکھا جس میں خطاب کے لیے انہوں نے بابی مولوی عمر صدیق کو بلایا، تو لاؤڈ سپیکر میں بیان کرتے ہوئے اس نے مناظرے کا چیلنج کیا، اور اہل سنت کے خلاف جب اس نے تقریر کی سارے گاؤں میں اضطرابی کیفیت بن گئی، اور اس نے کہا کہ میں ابھی مناظرہ کروں گا۔ اور مفتی عابد جلالی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں اس نے کہا کہ اگر ماں کا دودھ پیا ہے تو ابھی میرے ساتھ آ کر مناظرہ کرے۔ تو پھر چشم فلک نے جو نظارہ دیکھا، آج تک جیا بگا شریف کے در و دیوار اس بات کے گواہ ہیں۔ آپ کسی اور جگہ پر جلسہ میں موجود تھے، جب آپ کو اس بات کی اطلاع ملی تو آپ فوراً وہاں سے جیا بگا شریف پہنچے۔ بھابیوں کی مسجد کے ساتھ ہی جو اہل سنت و جماعت کی مسجد تھی، وہاں پر آ کر لاؤڈ سپیکر میں اعلان کیا کہ میں پہنچ گیا ہوں، مناظرے کے لیے تیار ہوں۔ پورا گاؤں وہاں پر موجود تھا، پولیس کی نفری بڑی تعداد میں وہاں پر آ گئی۔ بھابیوں نے اپنی مسجد کے اندر سے تالے لگا لیے، اور وہاں پر پھر وہ ہوا جو شاید گجرانوالہ کے بھابیوں کے نوٹس میں نہیں ہے۔ انہوں نے عمر صدیق کو برقع پہنوا کے پچھلی سائیڈ پہ سیڑھی لگا کے وہاں سے نکلوایا، تو وہاں سے تو برقع پہن کر بھاگا۔ حضرت مناظر کبیر شاہکار جلالیت شیر اہل سنت مفتی محمد عابد جلالی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ساری زندگی للکارتے رہے، اور اس واقعے کو کئی مرتبہ خطبات میں بیان کیا، محافل میں بیان کیا۔ ایک مرتبہ آپ ان کی زبانی خود سماعت فرما لیں۔ فلاں شیر فلاں مناظر، میں کہ میں ڈٹھے سارے اور سانو ویکھ کے تسی جندرے مارے، اوے میں میاں رحمت علی دے دربار تے سلام کر کے جدو آیا سی او بابڑیو تسی پوڑی لا کے مناظر نسایا سی۔ اگے جی شیر، میں کہ ہیر پھیر دن ہو سکتی ہے،
انج کوئی شیر ہو سکتا؟ اور سنیو گج کے بولو، انج دا کوئی شیر ہو سکتا؟ ہوں اشتہار سے مناظر لکھی پھرتے میں کہ جدو میں آیا سی وڈ کے مر گئے سی ادو تے تہاڈا وڈکا جو مسیتے دے اندر بیٹھا سی، اندر بیٹھا سی، رب کعبہ دی قسم ہے میں تہاڈی سیٹی وچوں بھی کھا سکنا، اوے اندر تہاڈا وڈکا بھی بیٹھا سی تے تہاڈے نام نہاد مناظر بھی بیٹھے سی، تے پھر تالا کیوں لایا سی؟ ہائے پھر تالا کیوں لایا سی؟ پھر سیڑھی نو کیوں لایا سی؟ پھر کیوں مناظر بجایا سی؟ ادو کتے سی؟ برقع بھی پایا سی، برقع بھی پایا سی، تے اسی میاں صاحب کو بیٹھے سی تے نہ تے پھڈا پایا سی تے بڑا شور بچایا سی تے سانو بیلیاں نے پھر بلایا سی تے میاں صاحب نے پچھوایا سی تے اسلام دا ڈنکا بجایا سی۔ ہوں کہ مر گیا جی ہوں مناظر، میں کہ ادو کی سی جی؟ ہوں مناظر تے کئی مناظر ابن مناظر، میں کہ تیری بوتھی بننا گا میں، اسی تے جمن ہی کوئی نہیں دیتا تو آٹا مناظر۔ آپ نے سنا کس طرح شیر اہل سنت علیہ رحمہ اپنے روایتی انداز میں اس واقعے کو بیان کرتے رہے۔ اس کے بعد جب سعودی عرب میں بنو سعد میں سعودی گورنمنٹ نے آثار کو جب ختم کیا تو اس موقع پر وہابی مناظر عمر صدیق نے ایک مرتبہ پھر چیلنج کیا مناظرے کا، اور اس مناظرے کے چیلنج کو پھر حضرت شیر اہل سنت نے قبول کیا، اور ایسا قبول کیا کہ آپ بھی اس کو سماعت فرمائیں۔ اور میرا چیلنج ہے پوری دنیا کے وادیوں کو، یہاں سے لے کے نجد تک ہمارا چیلنج ہے، اور میں آج نہیں کر رہا، کنز العلماء کئی بار کر چکے ہیں، نجد تک ہمارا چیلنج ہے، چیلنج۔ اور میں اس عمر صدیق چوہے کو بھی کہنا چاہتا ہوں جس کو یہاں سے بھاگے ہوئے 3 سال ہو گئے اور برقع پہن کے یہاں سے بھاگا اور آج تک واپس نہیں آیا، اور میں کہنا چاہوں گا جیا بکیا کے بھابھیوں کو کہ اگر تم میں بھی غیرت نام کی کوئی چیز ہے تو ایک چوہے کو پکڑ کے لاؤ، پر عمر صدیق کو ہم اس موضوع میں مناظرہ کرنا چاہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر مناظرے میں موجود تھا، اور یہ کمینہ بھی وہاں لکا ہوا تھا، اس کا ابا اور دادا بھی موجود تھا جن کو ہم نے بار بار بلایا۔ 2006 کے بھاگے ہوئے، پھر آج سے 3 سال پہلے اس نے سمجھا کہ جلالی یہاں پہ موجود نہیں ہے، اور انہوں نے سپیکر کھول کے یہاں پہ بکواس کی، ہم نے پکڑا یا نہیں پکڑا؟ اور بولو کہ یہ مجھے والوں ان کو بگایا کہ نہیں بگایا؟ انہوں نے برقع پہنا یا نہیں پہنا؟ تالے لگا کے، پولیس بلا کے، برقعے پہنا کے بھاگنے والے آج کس منہ پہ بیٹھ کے اپنے بند کمرے میں کہتا ہے میں نے ڈاکٹر جلالی سے مناظرہ کرنا ہے، اور کتے میں بازو کھڑا کر کے تجھے بلا رہا ہوں، یہ بکے کے بابے زندہ ہے، ابھی مر نہیں گئے، اگر اپنے باپ کے ہیں تو میرے ساتھ ہے۔ اس نے کہا ہے باقاعدہ، میں نے اس کا کلپ سنا ہے چوہے کا، اس نے کہا ہے وہ نجدیوں نے جو کیا آثار مٹائے، اس نے کہا بالکل صحیح کیا، صحابہ کے سیرت کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق کیا۔ اور کیا کہا؟ انہوں نے جو بنو سعد میں سے شرک کے ٹکانے ختم کیے وہ کتاب و سنت پر، صحابہ کی سیرت پر عمل کیا ہے۔ ہاں شرک کے لفظ سن لیے آپ نے، کہتا ہے شرک کے ٹکانے ختم کیے، شرک کے ٹکانے ختم کیے، یہ لفظ ہے اس کے، اور یہ کہتا ہے یہ صحابہ
کی سیرت پر عمل کیا، قرآن و سنت پر عمل کیا. عمر صدیق، میں اپنے مرکز سے تجھے یہ چیلنج دے رہا ہوں، اور تو نے چیلنج ہوا میں کیا، میں قبول کر رہا ہوں. ایک بڑی نہیں کرتے جیسی یہی جگہ بھی چھوڑ کی ایسی نہیں کہہ رہے چلو گاڑی ابو تھے نا سیکھی تو میں نے گل کرے آگے جس کو مرضی ہے پوری لے آپ اسی ایک کتاب و سنت کے خلاف اسی کسی نے بولنے نہ دے رہا نہیں. مجمع عام نے اس چیلنج کو قبول کیا اور ایسی درگت بنائی ان وہابیوں کی. تو یہاں پر میں یہ بھی کہتا چلوں کہ جب جیا بگا کے وہابی دوسری مرتبہ عمر صدیق سے ٹائم لینے کے لیے گئے تو اس نے کہا کہ تم تو کوفی ہو، تم نے مجھے وہاں بلا کے پھنسوا دیا تھا، تم تو مجھے مروا دینے لگے تھے، تم نے کیوں نہیں بتایا کہ جلالی ادھر ہی رہتا ہے، تم تو کہتے تھے کہ یہاں آتا ہے جمعہ پڑھا کے چلا جاتا ہے. تو میں گجرانوالہ کے وہابی ہوں یا کدھر کہیں کے بھی وہابی ہوں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے قبلہ کنز العلماء ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب آپ سے مناظرہ کروانا ہے عمر صدیق کا. تو میں کہنا چاہوں گا کہ شیر اہل سنت نے ساری زندگی اپنی ایڑی کے نیچے رکھ کے جس عمر صدیق کو رگڑا ہے وہ شیر اہل سنت تو حضرت کنز العلماء کے فیض یافتہ ہے. ان کے سامنے ساری زندگی اس کو سر اٹھانے کی جرت نہیں ہوئی. گٹر میں پھنسے ہوئے چوہے کی طرح سر اپنا پھنسا کر جس نے اپنی زندگی گزاری، یہ حضرت کنز العلماء سے کیا مناظرہ کرے گا؟ اگر پھر بھی اس کو شوق ہے ہم حضرت شیر اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کے تلامذہ اور حضرت کنز العلماء کے فیض یافتہ، ہم ابھی بھی وہاں پر بیٹھے ہیں. میں الحمدللہ مرکز اہل سنت جیا بگا شریف سے مخاطب ہوں اور پھر کہہ رہا ہوں اگر عمر صدیق کو گمانڈ ہے تو ابھی بھی جیا بگا موجود ہے، وہاں پر ایک مرتبہ آؤ تو صحیح اور تمہیں پتا چلے کہ مناظرہ کسے کہا جاتا ہے اور مناظرہ کیسے کرتے ہیں. تو ایسے اپنے بند کمرے میں بیٹھ کے اپنی عوام کو پاگل بنانا چھوڑ دو اور جو حقیقت ہے یقیناً عوام کے سامنے بھی آ جانی چاہیے. نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. رب ذوالجلال مرتے دم تک مسلک مہذب اہل سنت والجماعت پر پختگی سے کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور مذاہب باطلہ کی ہمیشہ مرمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.